السلام علیکم، میں ہوں ریاض خان، فورینسک ڈی این اے ایکسپرٹ۔ آج میں آپ لوگوں سے کچھ انٹرسٹنگ معلومات شیئر کروں گا جو کہ ٹوینز جڑواں بچے اور ایکس وائی کروموسوم یعنی ایکس وائی اسپرم کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کروں گا۔ تو اصل میں ٹوینز ہے کیا، جڑواں بچے ہے کیا؟ جڑواں بچوں کی دو قسم ہوتی ہے، ایک ہے مونوزائگوٹک اور دوسرا ہے ڈائیزائگوٹک۔ اصل میں جو مونوزائگوٹک ہے وہ کیا ہے؟ مونوزائگوٹک یہ ہوتا ہے کہ جب فادر سے سپرم آتا ہے اور مدر سے ایگ، یعنی باپ سے ایک جرثومہ اور مدر سے ماں سے جب انڈا آتا ہے، جب ان کا ملاپ ہو جاتا ہے تو زائگوٹ بن جاتا ہے۔ زائگوٹ مطلب میڈیکل ٹرم ہے، آپ کہہ دو کہ ایک مادہ بن جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کا شان دیکھو کہ اللہ کے حکم سے پھر وہی ایک مادہ، ایک زائگوٹ جو ہے وہ دو میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ جب دو میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر یہ دو ٹوینز بن جاتے ہیں، دو جڑواں بچے بن جاتے ہیں۔ یہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک جرثومہ اور ایک انڈا آ کے مادہ بن گیا، وہ مادہ تقسیم ہو گیا، پھر دو بن گئے، اس کو کہتے ہیں مونوزائگوٹک۔ اچھا، جو ٹوینس کی دوسری قسم ہے وہ کیا ہے کہ ایک فادر سے جرثومہ سپرم آ گیا اور مدر سے جو ہے وہ ایگ آ گیا، ایک زائگوٹ بن گیا۔ اچھا، اور پھر دوسرا فادر سے ایک جرثومہ سپرم آ گیا اور مدر سے جو ہے انڈا آ گیا، ایک اور زائگوٹ بن گیا۔ تو یہاں پہ دو الگ الگ زائگوٹ بن گئے، جبکہ مونوزائگوٹک میں جو ایک زائگوٹ ہے وہ بیچ میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ یہاں پہ جو ہوگا اللہ کا شان دیکھو، یہ دونوں بچے یا تو نر ہوں گے مطلب میل ہوں گے، یا دونوں فیمیل ہوں گے، یا مطلب دونوں لڑکے ہوں گے یا دونوں لڑکیاں، کیونکہ یہ ایک ہی زائگوٹ ہے۔ اچھا، اور ان کی جو ہے نا اس کو مونوزائگوٹک کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی شکل آپ سمجھو کہ ایک جیسی ہوگی، یا میل ہوں گے یا فیمیل ہوں گے، جبکہ دوسری طرف جو سپرم اور ایک زائگوٹ، دوسرا زائگوٹ، وہ دونوں لڑکے بھی ہو سکتے ہیں، لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور لڑکا لڑکی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈی این اے کے لحاظ سے ان دونوں کے ڈی این اے بھی مختلف ہوں گے، جس طرح بہن بھائی کے جو ڈی این اے ہے سبلنگ کے اسی طرح ہوں گے، لیکن جب مونوزائگوٹک ہیں ان کی ڈی این اے جو ہے وہ سیم ہوں گے۔ فورینسک کے لحاظ سے یہ ایک چیلنجز ہے، لیکن اتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ ہم جو ہے وہ مونوزائگوٹک ٹوینز میں بھی ابھی ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ڈی این اے جو ہے وہ بالکل سیم ہے اور فنگر پرنٹ جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو یہ ہے مونوزائگوٹک اینڈ ڈائیزائگوٹک۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو فادر سے اگر وائی سپرم آ گیا، کیونکہ فادر میں جو ہے وہ ایکس وائی کروموسوم ہوتے ہیں، جبکہ مدر میں فیمیل میں ایکس ایکس کروموسوم ہوتے ہیں۔ یہاں سے اگر وائی کروموسوم آ گیا اور ماں میں مدر میں تو ایکس ایکس ہے، اس سے تو ایکس ہی آنا ہے۔ اگر مدر سے ایکس آیا اور فادر سے وائی، تو ایکس وائی مل کے وہ بوائے ہوگا، لڑکا ہوگا۔ اور اگر فادر سے ایکس آ گیا، کیونکہ وہاں ایکس وائی ہے اور مدر سائڈ پہ ایکس ایکس ہے، مدر سے تو ایکس ہی آنا ہے، تو ایکس ایکس جو ملے گا تو وہ لڑکی، فیمیل، گرلز ہوگی۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کفل کے مطلب ہسبینڈ وائف کے لڑکیاں ہی لڑکیاں 1 2 4 5 6، تو والدین کہتے ہیں، معاشرہ ان کو، رشتہ دار، کہ بھائی آپ دوسری شادی کر لو۔ لیکن میڈیکل ٹرم میں، میڈیکل میں جو بھی لڑکا، یعنی ہوتا تو اللہ کے حکم سے ہے، لیکن جو بھی جو ہے آتا ہے، اگر وائی سپرم، جیسے میں نے پہلے کہا، اگر وائی آ گیا فادر کی طرف سے، ہسبینڈ کی طرف سے، تو وہ لڑکا ہوگا، اگر ایکس آ گیا تو لڑکی۔ یہاں پہ جو وائف مدر کی طرف سے ایکس ایکس ہے، اس میں تو کوئی دوسری آپشن ہے ہی نہیں۔ تو میڈیکلی بھی جو بھی لڑکا ہوگا یا لڑکی، اس کا قصوروار آپ کہہ دو یا جو بھی، تو وہ فادر کی طرف سے، ہسبینڈ کی طرف سے ہے۔ اس میں یعنی یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے کہ مدر یا وائف کی طرف سے اس میں کوئی اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، سب کچھ جو ہوتا ہے وہ ہسبینڈ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ معلومات ہے جو میں نے آپ کو دے دی۔ تو
تو فزک میں کبھی کبھار ہمارے پاس ایسے کیسز آ جاتے ہیں کہ جس میں جو سسپیکٹ ہوتا ہے وہ ٹوینز ہوتے ہیں، جس کو آئیڈینٹیکل ٹوینز جو مونوزائگوٹک کہتے ہیں، تو ڈی این اے دونوں کا بالکل سیم ہوگا، تو اس میں آپ کو وہ مشکل ہوتا ہے کہ بھائی کون سا قصوروار ہے کون سا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم پھر آگے